کیا آپ نے کبھی کسی کے لیے کچھ محسوس کیا ہے اور وہ صرف ایک چھوٹا سا احساس نہیں بلکہ ایسا جذبہ جو طویل عرصے تک دل و دماغ پر چھایا رہتا ہے؟ وہ بار بار آپ کی سوچوں میں آتا ہے، کبھی آپ کے خوابوں میں تو کبھی آپ کی دعاؤں میں، اور پھر آپ سوچنے لگتے ہیں کیا یہ احساس اللہ کی طرف سے ہے یا صرف میرا ایک جذباتی دھوکہ؟ کیونکہ جب دل کسی کو چاہتا ہے تو یہ سمجھنا آسان نہیں ہوتا کہ یہ جذبہ کہاں سے آیا ہے۔ کیا یہ محبت ہے؟ کیا یہ ایک آزمائش ہے؟ یا یہ کوئی اشارہ ہے کہ یہ محبت اللہ کی طرف سے ہے؟ یا پھر یہ صرف نفس کی ایک چال ہے جو کشش کو تقدیر کا نام دے رہی ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر احساس اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا اور ہر چاہت پاک نہیں ہوتی، لیکن ہاں، کبھی کبھار اللہ آپ کے دل میں کسی شخص کی محبت اپنی منصوبہ بندی کا حصہ بنا کر ڈالتا ہے۔ تو پھر اسے کیسے پہچانا جائے؟ اسی سوال کا جواب آج کی اس ویڈیو میں تلاش کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ 4 ایسی نشانیاں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کا یہ احساس محض ایک خلفشار نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت بھی ہو سکتا ہے۔ یہ 4 نشانیاں اگر آپ کی محبت میں بھی پائی جائیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ رشتہ آپ کے دل کا نہیں، اللہ کے ارادے کا حصہ ہے۔ پہلی نشانی، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ احساس آپ کو اللہ سے دور نہیں بلکہ اللہ کے قریب لاتا ہے۔ آپ اس انسان کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن ہر بار اس کے ساتھ ساتھ نماز، دعا اور اللہ کا خوف بھی آپ کے دل میں آتا ہے۔ آپ بے پرواہ نہیں بنتے بلکہ ذمہ دار محسوس کرتے ہیں۔ آپ اس احساس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اسے بے مقصد نہیں بھٹکانا چاہتے، اور جب چاہت نفس سے آتی ہے تو وہ آپ کو اللہ سے دور لے جاتی ہے۔ نمازیں ٹلنے لگتی ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں جائز لگنے لگتی ہیں، راتیں عبادت کے بجائے چیٹ میں گزرنے لگتی ہیں۔ لیکن جب چاہت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو آپ اپنے کردار کو اور بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ نگاہیں جھکتی ہے لیکن شرم سے نہیں، احترام سے۔ دعائیں صرف اس کے لیے نہیں بلکہ خود کے لیے ہدایت کی ہوتی ہیں، اور آپ کو نکاح کا خیال فلرٹنگ سے پہلے آتا ہے، اور آپ کا دل کہتا ہے یا اللہ، اگر یہ میرے لیے ہے تو مجھے اس قابل بنا دے کہ میں اس کا حقدار بن سکوں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کا ذکر سکون اور ٹھہراؤ لانے لگا ہے تو سمجھ لیجئے یہ محبت زمین کی نہیں، عرش والے رب کی طرف سے ہے۔ اور یاد رکھیں، ایسی محبت نصیب والوں کو ملتی ہے، کیونکہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے دل میں کسی ایسی چیز کی طلب پیدا کرتا ہے جو اسے گناہوں سے نکال کر عبادت کی راہ پر لے آتی ہے۔ دوسری نشانی، اللہ وقت کو بدلتا ہے گمراہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ محفوظ رکھنے کے لیے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پھر اچانک سب کچھ تھم گیا، باتیں کم ہونے لگی، جذبات مدھم پڑنے لگے، اور آپ نے سوچا کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ لیکن اگر یہ رکاوٹ ردی نہیں بلکہ حفاظت ہو، جب چاہت نفس کی ہوتی ہے تو آپ اسے جلدی پانا چاہتے ہیں، سب کچھ تیزی سے ہوتا ہے، لیکن جب کوئی چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو راستہ آہستہ آہستہ کھلتا ہے، آپ میں صبر آتا ہے، آپ یہ سوچتے ہیں اگر یہ میری قسمت میں ہے تو مجھے ضرور ملے گا، اور اگر نہیں تو کوئی طاقت اسے میرا نہیں بنا سکتی، اور اللہ کی رضا آپ کے لیے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی جو انسان ہمارا سب کچھ ہوتا ہے، اللہ اسے ہماری زندگی سے ہٹا دیتا ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارا سب کچھ صرف اور صرف وہی رب ہے۔ اور جو محبت آپ کو اس احساس تک لے جائے وہ صرف آزمائش نہیں، رب کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ ایسی محبت رب کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ دل جو کسی کی محبت میں روتا ہے لیکن اس کی سلامتی کے لیے سجدے میں جھکتا ہے تو پھر وہ دل انسان کا نہیں رہتا، وہ دل اب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تیسری نشانی، آپ نے کبھی اپنی حدوں کے ٹوٹنے سے نہیں ڈرا جب تک یہ انسان نہیں آیا۔ آپ پہلے بہت محتاط تھے، غیر ضروری باتیں سے بچتے تھے، نگاہیں نیچی رکھتے تھے، دل کو سنبھال کر رکھتے تھے، لیکن اب آپ بار بار خود کو چیک کر رہے ہیں۔ آپ اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ، اس فیلنگ سے میری آخرت برباد نہ ہو۔ آپ توبہ کرتے ہیں، پھر سے نیت کو صاف کرتے ہیں۔ یہ احساس گناہ کے خوف سے نہیں بلکہ تقویٰ سے آتا ہے، کیونکہ یہ دل اب صرف محبت سے نہیں، صبر اور یقین سے بھی بھرا ہوتا ہے۔ وہ بے چینی جو پہلے ہر روز رلاتی تھی اب آہستہ آہستہ اللہ کی رحمت سے تسلی میں بدل رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اشارہ ہے اللہ کا۔ تمہارا رب تمہاری محبت کو دیکھ رہا ہے اور اسے سب سے بہتر طریقے سے نبھائے گا۔ جب آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت ہو
مگر اس محبت پر اللہ کا خوف اور تقوی حاوی ہو جائے تو سمجھو یہ محبت مٹی کی نہیں رہی، روح کی ہے۔ ایسی محبت نافرمانی کی طرف نہیں لے جاتی بلکہ سجدوں میں گرا دیتی ہے۔ جب تمہارا دل کہتا ہے وہ میرا ہے، مگر تمہاری روح کہتی ہے اگر اللہ چاہے گا تو ملے گا۔ محبت اب عبادت بن چکی ہے، اور جب محبت عبادت بن جائے تو اسے کوئی طاقت تم سے چھین نہیں سکتی، نہ دوری، نہ حالات، نہ تقدیر۔ اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر وہ انسان تمہاری زندگی سے دور ہے مگر تمہارے دل میں سکون ہے، رونا کم ہو گیا ہے، سجدے بڑھ گئے ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارا رب تمہارے اخلاص کو قبول کر رہا ہے۔ کیونکہ یاد رکھو اللہ صرف رشتے نہیں جوڑتا، وہ دل بھی سنوارتا ہے۔ وہ محبت کو ایسی شکل دیتا ہے جو دنیا سے نہیں جنت سے تعلق رکھتی ہے، اور اگر تمہارا دل محبت میں اپنے رب کو نہ بھولے تو وہ محبت نہ صرف پاک ہے بلکہ رب کے نور سے روشن ہے۔ چوتھی نشانی، آپ نے اللہ سے یہ دعا کی کہ یہ احساس چلا جائے، لیکن وہ احساس رہا اور اس نے آپ کو بدل دیا۔ آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ اگر یہ اچھا نہیں تو اسے میرے دل سے نکال دے، لیکن وہ احساس، وہ جذبات آپ کے دل میں رہے، مگر وہ آپ کو غلط راستے پر نہیں لے جا رہے بلکہ وہ آپ کو زیادہ نرمی، عبادت اور خود کی اصلاح کی طرف لے جا رہے ہیں۔ شاید اللہ نے یہ احساس آپ کو اس لیے دیا تھا کہ آپ کو بدلے، آپ کو بہتر بنائے۔ کسی کی چاہت رکھنا حرام نہیں، بغیر حدوں کے اس پر عمل کرنا حرام ہے۔ یاد رکھیں انسانی جذبات فطری ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا فرض ہے کہ انہیں اللہ کی رضا کے مطابق سنبھالیں۔ کبھی کبھی اللہ محبت دیتا ہے آزمائش کے طور پر، کبھی برکت کے طور پر، اور کبھی آپ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ تو خود سے پوچھئے کیا اس چاہت نے مجھے اللہ کے قریب کیا؟ کیا اس نے مجھے میری حدود کی حفاظت کرنا سکھایا؟ کیا اس میں مجھے توبہ کرنے پر مجبور کیا؟ کیا میں صرف اسی کو نہیں بلکہ اللہ سے رہنمائی مانگ رہا ہوں؟ اگر ہاں تو شاید یہ احساس محض محبت نہیں بلکہ آپ کی روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ اگر وہ کبھی آپ کا نہ بن سکا تو بھی آپ خوش ہو جائیے، کیونکہ آپ نے محبت کے ذریعے اللہ کو پا لیا۔ ایسی محبت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اللہ سے یہ دعا بھی کیجیے گا یا اللہ اگر میری محبت تیری طرف سے ہے تو مجھے صبر دے، یقین دے، اور اس محبت کو حلال بنا کر مجھے عطا کر، اور اگر یہ تیری طرف سے نہیں تو میرے دل کو اس کی یادوں سے پاک کر دے۔ مجھے اپنی محبت دے دے جو سب سے مقدس ہے، اور میری چاہتوں کو درست کر دے۔ شاید آپ کی یہ دعا کسی اور کے دل کو بھی سکون دے دے جو اسی الجھن سے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو پاک کرے، آپ کے احساس کی حفاظت کرے، اور آپ کے نصیب میں وہ محبت لکھ دے جو آپ کو اللہ کے قریب لے جائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔